خبریں دیتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ یا پوری دنیا میں جو ہے وہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، حالات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ بتاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو بہت ہی کرٹیکل سچویشن جو ہے وہ جاری ہوتی ہے ان پروسیسلی پاکستان میں، جو اوورسیز پاکستانی سننا چاہتے ہیں، ہمارے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مطلب انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کے حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، کیا جو مونسون کی جھڑی ایک لگی ہے اس میں کراچی کے معاملات جو ہے وہ اس وقت بڑے سنگین کیفیت اختیار کیے ہوئے ہیں. وہاں کی سچویشن کافی، وہاں کے راز کھل گئے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ کتنی زیادہ سٹرونگ ہے. لاہور میں بھی بارشیں ہوئیں، پنجاب میں بھی ہوئی، لیکن پنجاب میں اس طرح سے شکر ہے کہ معاملات خراب نہیں ہوئے جس طرح سے جو ہے وہ سندھ میں بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم رہی، بجلی کی بھی مسائل رہے اور بھی ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن اختیار کرتی رہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیز ہے یہ انتظامیہ پہ آتی ہے، وہ انتظامیہ جن کے ذمے کام لگایا جاتا ہے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی مطلب ایریا میں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پراپر طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، جن کے ذمہ جو کام لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنے ذمے کا کام پورا نہ کریں ذمہ داری سے تو پھر یہی ہوتا ہے جو کراچی کا حال ہوا. سب نے دیکھا ٹیلی ویژن سکرینز پہ کہ کیا معاملات اور حالات جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے. لوگ بہت زیادہ پریشان جو ہے وہ وہاں پہ رہے. اب جا کے کہیں تھوڑی بہت سچویشن جو ہے وہ ان کنٹرول ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انڈر کنٹرول ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ظاہری بات ہے پانی خود بخود اتر گیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول آ گئی ہے. اور جب تک جو ہے وہاں پہ پانی کھڑا تھا لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا، بجلی کی تاریں جو ہے وہ پرابلم تھی، بجلی نہیں، کئی جو ہے وہ دن لوگوں نے بڑی پریشانی کاٹی ہے کراچی میں، بڑی تکلیف. مجھے بڑی کالز آئیں کراچی سے اور انہوں نے کہا جی آپ اپنے شو میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں کہ ہم یہاں کس تکلیف اور پریشانی میں جو ہے مبتلا ہے. کراچی سے بہت پروگرام دیکھا جاتا ہے، تھینک یو سو مچ کہ وہاں سے ہماری بہت زیادہ ویئرشپ ہے. سندھ میں اور پنجاب میں تو ماشاءاللہ جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں لوگ. تو یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید کی آمد ہے، مویشی منڈیوں کا جو ہے وہ لوگ رخ کر رہے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ابھی ان پروسیسلی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے پراپر طریقے سے جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا اور سیریس طریقے سے جو ہے وہ صرف مویشیاں منڈی کھلی رہیں گی، باقی سارے جو بازار ہیں یا مارکیٹس ہیں وہ کلوز کر دی جائیں گی. جبکہ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا تھا، 1-2 دن پہلے، کہ تاجر جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے جو ہے سرگرم نظر آ رہے ہیں. بلکہ وہ جو نعیم میر صاحب تھے وہ ہمارے ساتھ آن کال بھی تھے، ان سے میری تھوڑی سی جو ہے وہ گرما گرمی بھی ہو گئی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو ایسے نہیں ہو سکتا، ہم نے کیونکہ وہ حکومت کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ جی مارکیٹس جو ہیں وہ کھلیں گی. اب مارکیٹس کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی یہ فیصلہ اگلے 2 دنوں میں ہو جائے گا اور پراپر طریقے سے ہو جائے گا. لیکن آج کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ خبر ہے، جو اپڈیٹس ہیں اس کی طرف چلتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان دنیا بھر میں مثال بننے لگا ہے. جی ہاں، ماحولیاتی تبدیلی کے گولز 10 برس قبل ہی حاصل کر لیے تھے. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی میں پاکستان دنیا بھر میں مثال بننے لگا ہے. آلودگی پر قابو پانے کی کاوش بھی رنگ لانے لگی ہے. کلین گرین مہم سے پاکستان نے اقوام متحدہ کے گولز 10 برس قبل ہی حاصل کر لیے. اربوں درخت لگا کے ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو یہ گرین پاکستان بنا رہے ہیں، جس طرح سے پودے لگائے جا رہے ہیں، مہم کا آغاز ہو رہا ہے، ہو چکا ہے. بہت سارے جو ہے وہ پلانٹس لگائے بھی جا چکے ہیں، مختلف قسم کے پودے لگ بھی چکے ہیں. ابھی مزید جو ہے وہ کام جو ہے اس پہ ہو رہا ہے. تو ایک دم سے جو ہے ایک ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان اس کا گول سیٹ کرنے میں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. تو چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ وہاں سٹینڈ کرے جہاں پہ وہ کنٹری سٹینڈ کر رہی ہیں، جہاں پہ آلودگی ہے ہی نہیں، پولوشن ہے ہی نہیں. لیکن یہ تب تک بھی ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ٹریفک کے انتظام کو کنٹرول نہ کیا جائے، جب تک آپ کی سڑکوں پر وہ گاڑیاں نہ چلیں کہ جو دھواں نہ دیتی ہوں، جن کو جو ہے وہ کوئی مسائل نہ ہوں، پرابلمز نہ ہوں. اس پر جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو بہت اہم کارکردگی جو وہ دکھانی پڑے گی، اس پہ رولز بنانے پڑیں گے کہ اور ساری چیزیں جو وہ دیکھنی پڑیں گی. لاہور کا ماحول کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو سیٹسفیکٹری نہیں کہہ سکتے. اس میں جو ہے وہ کافی ایسی چیزیں ہیں، کافی ایسے معاملات ہیں جس میں جو ہے وہ آٹو رکشاز ہیں، چنگچیز ہیں، بڑی بسز ہیں جو کہ پولوشن میں ماشاءاللہ
اہم کردار ادا کرتی ہیں اور کوئی دیکھنے اور سننے والا بھی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی جرمانہ کیا جائے، یا اگر وہ اس طرح سے جو ہے وہ سڑکوں پر جا رہے ہیں اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی، تب بھی ہم گرین پاکستان کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے۔ جتنے مرضی آپ پودے لگا دیں، جو مرضی کر لیں، جب تک آپ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھیں گے، تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک میرا اوپینین تھا جو میں نے دیا، یا ہمارے پروگرام کے تھرو آپ نے جو ہے وہ سنا کہ ماحولیاتی تبدیلی میں مزید کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان جو اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے وہ ماحولیاتی جو ایک تبدیلی ہے اس میں دنیا بھر میں مثال بنے گا۔ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام سامنے آیا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بتاتے چلے، جو میں بات کر رہی تھی کہ پنجاب میں خاص طور پر جو ہے وہ عید سے پہلے سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز اور اس کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ مویشی منڈیاں اور اشیاء خوردونوش کی دکانیں کھلی رہیں گی، باقی تمام بازار مارکیٹس وغیرہ بند ہوں گی۔ پنجاب میں عید پر سمارٹ لاک ڈاؤن وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے جو ہے منظوری دے دی ہے اس کی، اور مارکیٹیں اور شاپنگ مالز عید سے 2 دن یا 3 روز قبل بند ہوں گے، مطلب 2 سے 3 روز پہلے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ تو جنہوں نے ابھی عید کے کپڑے لینے ہیں، شاپنگ کرنی ہے، بازار جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، آج اور کل میں ہی کر لیں، کیونکہ آنے والے 2 سے 3 دن میں جو ہے وہ پھر معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ مارکیٹس جو ہے وہ جائیں گے بھی تو مارکیٹیں نہیں کھلی ہوں گی، دکانیں نہیں کھلی ہوں گی، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ میری یہ چیز رہ گئی، اب میری یہ چیز رہ گئی، تو یہ چیز جو رہ جائے گی اس کو، رہنے والی چیز کو آج کل اور پرسوں میں جو کمپلیٹ کر لے۔ ویسے بھی بڑی عید پر زیادہ کپڑوں کی طرف نہیں بلکہ جانوروں کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ قربانی کرنی ہے تو کون سا جانور لے کے آنا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ ابھی یہ 2 دن جو ہمارے پاس ہے اسی میں جو ہے وہ آپ اپنے جانور کو بھی پسند کر لیں، تاکہ مویشی منڈیوں میں بہت زیادہ رش نہ لگے، کیونکہ رش کی کیفیت میں ظاہر ہے کہ کووڈ کے پھیلنے کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ پاکستان میں بہت امن ہے، اور کووڈ کے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اتنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ آگے کام کیا ہے تو اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کچھ شاید لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب اپنی جو ہے وہ کیئر جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے اور کیسے بچنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مزید سختی کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، خاص طور پہ پنجاب کی بات کر رہی ہوں، سندھ والے بھی جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے، بلوچستان سارا ظاہری بات ہے سب لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ ایس او پیز کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جائے گا، اور پراپر طریقے سے آگے جو ہے وہ اگر مارکیٹس بند ہو جائیں گی تو 2-3 دن میں آپ اپنی شاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیجئے، تاکہ عید کے حوالے سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ بچوں کی خاص طور پہ جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کی عید ہوتی ہے، بچوں نے کپڑے لینے ہوتے ہیں، انہوں نے جو شور شرابہ مچایا ہوتا ہے، تو آج جا کے کل جا کے پرسوں جناب یہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو شاپنگ کمپلیٹ کروائیں، کیونکہ آگے آنے والے ٹائم میں جو لاک ڈاؤن ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن وہ لگ جائے گا، مارکیٹس بند ہو جائیں گی، صرف اور صرف کھانے پینے کی اشیاء اور مویشی منڈیاں جو لگائی گئی ہیں وہ کھلی رہیں گی، تاکہ آپ جو ہے وہ جانور جو پسند کر سکیں۔ وہ تو میرا خیال ہے عید پر بھی جو ہے وہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے عید کے پہلے دوسرے دن بھی جو ہے وہ جانور خریدنے کا، تو وہ اس طرح کا بھی جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ لگے گا، لیکن بہرحال سخت ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ اسے فالو کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے پیاروں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ انٹرنیشنل نیوز ہے، بھارت میں موجود دہشت گرد پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کا یہ بیان سامنے آنا ایک اہم بات ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ اقرار سامنے آنا چھوٹی بات نہیں ہے، بھارت کو پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ کل عدم تنظیموں کے رہنما پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں، داعش کی موجودگی خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے، اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اہم رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ دہشت گردی جتنی بھی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ افغانستان کے بارڈر سے ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اہم بات ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی زد میں بہت زیادہ رہا ہے، کافی بلاسٹ ہوئے ہیں، لوگوں کی جانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، معاملات اور حالات جو ہے وہ سنگین کیفیت جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور پچھلے کچھ ٹائم پہلے جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا گیا، وہاں پر بھی جو ہے اس حملے کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کی گئی، لیکن پھر بھی لوگوں کی جانیں تو جاتی ہیں۔ یہ دہشت گردی دہشت پھیلائی اس لیے جاتی ہے کہ لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے جو ہے باہر نکلنا چھوڑ دیں، وہاں آنا چھوڑ دیں۔ تو پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت حد تک ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو ہے اس پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ بہت اہم ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان
افغانستان کے بارڈر سے ہو رہی ہے، اور بھارت کی خاص طور پہ نشاندہی کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت اپنے دوسرے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، بالکل خطرہ ہے جناب. اور یہ ساری دہشت گردی وہیں سے ہوتی ہے، سارا پی پلان جو پلاننگ ایک تیار ہوتی ہے، تمام جو ہے وہ کینوس پہ فوکس کر کے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے، اور یہ پہلے سے ہی کچھ عرصہ بہت اچھا پہلے سے پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس تمام رپورٹس موجود ہوتی ہیں، جو کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ اجرا بھی کیا گیا کہ مختلف جو شاہراہیں ہیں، مختلف جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں بڑا دہشت گردی کا خطرہ جو ہے وہ لاحق تھا، لیکن اب الحمدللہ اللہ کا کرا ہے کافی حد تک جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کنٹرول ہے، اور پاکستان اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. لیکن بھارت ایک خطرہ قرار دے دیا گیا ہے، اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ سچ کو سچ ماننا ضروری ہوتا ہے، اور یہ سچائی کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سامنے لانا ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بات سامنے آنا بہتر ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں مسجد نبوی کے حوالے سے انٹرنیشنل نیوز شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. شائع خوردنوش اور مشروبات بھی نہیں لے جا سکیں گے. ظاہر ہے کہ عید کی آمد ہے، حج ہے، تو یہ تمام چیزیں کرونا وائرس کے پیش نظر مسجد نبوی کو بچوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور اشیاء خوردنوش اور مشروبات بھی مسجد میں جو ہے وہ لے جانے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. پینے کے لیے صرف پانی ساتھ لے کر جانے کی اجازت ہے آپ کو، لیکن اس کے علاوہ کھانے پینے کی دوسری چیزیں کوئی بیگ میں بھر کر جو ہے وہ وہاں ساتھ نہیں لی جا سکتے، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ اور کچھ لوگ جن کے لیے فلائٹس جو ہے وہ کھولی گئی ہیں، جو وہاں جا سکتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے وہ SOPs پہ سختی سے عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. اس ٹائم میں بڑا سوچ سمجھ کے سعودی حکومت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ لیا ہے. صرف جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے مسجد نبوی کے دروازے جو ہے وہ کھولے، بچے بھی ساتھ آتے ہیں، بچے بھی جو ہے، لیکن بچوں کی حوالے سے پابندی، چھوٹے بچے ہیں یا ان کو ساتھ لانے والے لوگ ہیں وہ وہاں نہیں آ سکتے ہیں، بچوں کی اجازت بالکل نہیں ہے. تو یہ بچوں کو ویسے بھی آپ محفوظ رکھیے، جہاں بھی ہیں انٹر لیول پہ، پاکستان کے ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، بچوں کو باہر لے جائیں. شاپنگ کے لیے بھی بچوں کو باہر لے کر مت جائیں، بچوں کو گھر بٹھائیں، بچوں کو تھوڑا سا بعد دیں یا کوئی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیں، لیکن مارکیٹوں میں بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ مت. اسی طرح جس طرح سے جو ہے وہ سعودی عرب میں مسجد نبوی میں بچوں کے داخلے پر جو ہے وہ، تو یہ ایک اہم فیصلہ جو ہے سعودی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ سامنے شیئر کیا، اور بچوں کی صحت اور ان کا خیال سب کے بچوں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی بیکٹیریا ہو، جراثیم ہو، بہت زیادہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ فرنٹ فائٹرز ہیں فارسی سے، اور ان کے اندر خیر قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ گڈ فائٹ آتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی بچوں کی کیئر بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو امریکہ سے خبر دیتے ہیں رہا ہے. امریکہ میں معاملات اور حالات جو ہے وہ کچھ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں کہ امریکہ میں مظاہرین اور پولیس میں فائرنگ، 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکی ماہرین نے سیاہ فام مسلح افراد کی فائرنگ خطرناک قرار دے دی ہے. امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے آپ نے پہلے بھی دیکھے، پہلے بھی ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے، بتاتے رہے کہ امریکہ میں اس طرح جو ہے نسلی امتیاز کے خلاف وہ مختلف شہروں میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جاری ہیں، اور جہریت اور مزید جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. ان کی ریاست کینٹکی میں مسلح سیاہ فام کی پولیس پر فائرنگ، یہ آپ جو ہے جھڑپوں میں 3 افراد زخمی. ماہرین نے انتخابات سے پہلے مظاہروں میں فار دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے لوگ مریں گے، لوگوں کی جانیں جائیں گی، تو یہ خطرناک عمل ہے. وہاں پر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور ایک سیاہ فام کا جس طرح سے مرڈر ہوا تھا اس کے بعد سے یہ مظاہرے جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ طول پکڑ رہے ہیں، اور روز بر روز جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے وہ جھڑپیں سامنے آ رہی ہیں لوگوں کا، پولیس کا اور لوگوں کا، جو ایک آپس میں جو معاملہ ہے وہ کس قدر کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور لوگ کس طرح سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. اب یہ جو ایک نسلی امتیاز ہے نا، اس کو ابھی دور کرنا اتنی جلدی اتنا آسان کام نہیں ہے. امریکہ میں یہ چیزیں طول پکڑ گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. پھر ایک سیاہ فام کا جو ایک مرڈر ہوا، قتل ہوا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا میں اور ان سیاہ فام میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے، یہ تکلیف پائی جاتی ہے کہ شاید یہ سیاہ فام کو پسند نہیں کرتے ہیں گورے، اور جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے جو منصوبے بناتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے جو ایک مینٹل ڈس آرڈر جو ہے وہ
سامنے آیا ہے لوگوں کا، وہ مینٹلی کنڈیشن آپ یہ اسکرین پر جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ پولیس کی فائرنگ بھی ہوئی جس سے 3 افراد زخمی ہوئے، کیونکہ پولیس نے بھی ظاہر ہے اپنا کام کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے اور مختلف قسم سے شور شرابہ کریں گے تو یہ ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے اور یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جی کچھ آپ کو ذرا میدان سے، کھیل کے میدان سے بھی خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ فٹ بال جن لوگوں کو پسند ہے ان کے حوالے سے، فٹ بال کے حوالے سے جناب بات کرتے ہیں، آپ کو فٹ بال کے حوالے سے خبر دیتے ہیں کہ اطالوی فٹ بال جو ہے لیگ انٹر میلان کی 3 گول سے حوالے سے مارکوس جو ہے ان کو کھولا گیا تھا لیکن کچھ محدود عرصے کے لیے، لیکن یہ پریکٹس جو ہے یہ کچھ بہتر ثابت نہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے مارکوس کو کھولا گیا تھا، شاپنگ مالز کو کھولا گیا، اس سے کورونا کے کیسز جو ہے وہ خاصے بڑے تھے، تو اس عید پہ جو ہے حیرانی سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارکوس کو جو ہے جو شاپنگ مالز ہیں انہیں جو ہے عید سے 2 روز قبل جو ہے اسے بند کر دیا جائے تاکہ کورونا کی جو اب پاکستان سے کم ہو رہی ہے، خاص طور پر جو پنجاب سے کیسز جو ہیں ان میں اب کمی آ رہی کو برقرار رکھا جائے، اور اگر یہ پریکٹس چھوٹی والی دوبارہ کی جاتی ہے تو اس سے کیسز بڑھیں گے۔ جہاں تک دوسری بات ہے مویشی منڈیوں کی، تو وہاں پہ خریداری چل رہی ہے، لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، حکومت کی جانب سے واضح طور پہ SOPs جو ہیں تھے اور کہا گیا تھا کہ وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو سلسلہ ہے اسے بڑھا جائے، خاص طور پر حکومت بارہا ہماری عوام کو، لوگوں کو، ویاپاریوں کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وہ فیس ماسک جو ہے اس کو بالکل ٹھیک۔ اب میں کل کی آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ کل میں ایک وزٹ کیا لاہور جو رائیوڈ میں مویشی منڈی لگائی گئی ہے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ فیسلٹی نہیں تھی، انٹری کے اوپر آپ کو چیک کیا جاتا تھا، آپ کا جو ہے آواز کھولیے گا ذرا پلیز، جی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے شعیب صاحب کی، جو بخار جو ہوتا تھا لوگوں کو اسے چیک کیا جاتا تھا اور بخار کے بعد اگر کسی کا ٹیمپریچر زیادہ بھی ہے تو اسے اجازت تھی کہ وہ اندر چلا جائے۔ منڈی میں کل جو ہے چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے، حالانکہ حکومت ہدایت کی گئی تھی کہ جو بزرگ شہری ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ منڈیوں میں نہ لائیں، کیونکہ آپ کو پتا عید قربا پر بچے بڑے کاشیس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب جانور خود جو ہے وہ بڑے ضد بھی کرتے ہیں، تو اس قسم کی وائلیشنز جو ہیں یہ کل منڈی میں آئی ہیں، تو اس پہ ہم اپنے ٹی وی کے ذریعے آپ بھی لوگوں کو جو ہے اس طرح کے چھوٹے بچوں کو خدارہ منڈیوں میں مت لے کر جائیں کیونکہ وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، SOPs پر عمل درآمد کرانا جہاں حکومت کا کام ہے تو وہاں عوام کو بھی ظاہر ہے عوام داری شعیب صاحب زیادہ بنتی ہے عوام کی ذمہ داری، اپنے بچوں کو گھروں تک محدود رکھیں۔ میں تو بعد میں جو ہے وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ بچوں کو اس دفعہ مویشی منڈیوں کی طرف رخ مت کروائیں، کے لیے بھی ساتھ لے کے مت جائیں، ان کو کیئر کریں، ان کو سیف کریں، ان کو گھر پہ جو ہے وہ عادت گھر پر رہیں اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ چیزوں نے گھر پہ پرووائڈ کریں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس تاجروں کا ایک بڑا سخت قسم کا بیان سامنے آیا تھا کہ جی اگر پنجاب میں 3 دن پہلے جو ہے وہ دکانیں بند کروا دیں تو ہم احتجاج کریں گے، ایسی کوئی رپورٹ آپ کے پاس ہو؟ تاجروں کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے آئے گا؟ یہ 3 دن پہلے دکانیں بند کر دیں گے؟ انہوں نے تو کہا تھا ہم دکانیں ہی نہیں بند۔ جی بالکل، تاجر جو ہیں وہ رہنما ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بہت جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ 4 ماہ جو ہے تقریباً ان کا کوئی کام نہیں تھا، اور اب جب کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں جو ہے کچھ انہیں ریلیف ملا ہے۔ تو کہنا تھا کہ عیدوں کے جو دن ہوتے ہیں، جو عید سے 3 دن قبل جو ہے لوگ خریداری کرنے آتے ہیں، اگر اس میں بھی حکومت ہمارے کاروبار بند کر دے گی تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مطلب ایسی کوئی ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں گے یا وہ کچھ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ حکومت کا حکم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے یا وزیر اعظم عمران خان پر اس فیصلے پر کچھ نظر ثانی کرے، کچھ محدود وقت کے لیے وہ اس کو کر دے اور وہاں پہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو خاص خیال رکھا جائے، اس کی ہدایت جو ہے وہ اس پر شعیب صاحب آپ نے بتایا کہ مویشی منڈیوں کے حوالے سے جو اپڈیٹس دی گئیں کہ وہاں کا خیال رکھا جائے، لیکن رائیونڈ روڈ کی مویشی منڈی میں جو ہے وہ SOPs کو فالو نہیں کیا، بچے بھی نظر آئے، بوڑھے بھی نظر آئے، ماسک کے بغیر بھی لوگ نظر آئے، تو یہ پھر ایک کوئی کارروائی جو ہے وہ کی گئی نہیں کی گئی، یا یہ کیا اس کے حوالے سے آپ کے پاس اپڈیٹ انتظامیہ کا ہے؟
حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ کے جو اسٹالز ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہیلتھ کے حوالے سے لوگ ہیں ان کے اسٹال بھی موجود تھے، وہاں پہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اسٹال تھے وہ بھی موجود تھے جہاں پہ ٹریفک وارڈن بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں ماسک لگا کر منڈی میں ہوتے تھے اور جیسے ہی انٹر ہوتے اس کے بعد ماسک اتار کے اسے اپنی جیب میں ڈالتا تھا اور منڈی میں سارا وزٹ ہو رہا ہوتا تھا اور وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کہ وہاں پہ جو بیوپاری تھے میں نے کسی بیوپاری کے منہ پر ماسک لگا ہوا نہیں، کیونکہ وہاں پہ جگہ جو ہے وہ ایک تابو سا انہوں نے دیا، نیچے جانور ہیں اور اس کے ساتھ ہی 2-4 پہیاں پڑی ہوئی ہیں جو کہ تو یہ تو بڑی خطر یہ اس طرح سے ہوا تو یہ تو کووڈ کو پھیلانے میں جو ہے وہ یہ بڑی خطرناک سی جو تو صحیح نہیں ہے، جو ہیں بالکل پڑیں گے اور ایک چارپائی کے اوپر 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کسٹمرز کو ڈیل بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب ہیں خطرے کی گھنٹی کا کہ اگر اس پریکٹس کو جاری رکھا گیا تو آنے والے دنوں میں جو خاص طور پر ہمارے شہر لاہور میں جو کورونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں اس حوالے سے جائیں گے، جو حکومت نے جو کوششیں کی ہیں اور کورونا کے جو کیسز کم ہو رہی ہیں بڑھ جائیں گی۔ یہ تو کم سے کم بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کرونا سے اموات میں 80% کا واقعہ ہو چکی ہے اور مثبت کیس جو ہے وہ صرف 6% رہ گئے ہیں جو اس ٹائم ان ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں یا جو ہے وہ ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو اللہ نے تھوڑا سا کرم کیا ہے پاکستان پہ، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی احتیاط تو نہیں چھوڑ دینی ہے، SOPs کو تو فالو کرتے رہنا ہے۔ تو یہ عوام کو جو ہے وہ اویئرنیس دینے کے لیے انتظامیہ کو سخت ہونا پڑے گا، مویشی منڈیوں کی جو انتظامیہ ہے جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے آپ کی وہاں پہ کسی سے بات ہوئی، کسی سے آپ نے پوچھا ہو یا ان سے یہ سوال کیا ہو کہ بھائی آپ اس پر کیوں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہاں پہ جو انتظامیہ کے لوگ موجود تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ لوگ آتے ہیں، اکثر لوگوں کے چہروں پر ماسک نہیں ہوتا، آپ ان کا ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں، آپ صرف انہیں کہتے ہیں کہ یار ماسک پہن لیں تو وہ جیب سے نکال کے ماسک آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم پہننے لگے ہیں، لیکن جب منڈی کے اندر وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ اپنا کوئی بندہ ڈپیوٹ کریں جو کہ اندر وزٹ کرتا رہے، لیکن ان کے پاس ماسک نہیں ہے، بالکل بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ شعیب ہاشمی صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ آپ ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مویشی منڈیوں کی صورتحال اس وقت کیا ہے پاکستان کے اور دوسرے علاقوں میں، خاص طور پہ یہ پنجاب سے لاہور سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندہ اور بتا رہے تھے کہ لاہور رائیون روڈ کی جو منڈی ہے وہاں پہ SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ انتظامیہ کو تھوڑا سا حرکت میں آنا پڑے گا۔ پچھلے دنوں مجھے ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہیں پر جو ہے وہ کافی جو ہے انتظامیہ میں اور بیوپاریوں میں جو وہاں پر جانور جو ہے وہ لگاتے ہیں ان میں سخت قسم کی لڑائی ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان بھی ہوا تھا، وہاں منڈی لگانے والوں کا بھی، انتظامیہ کا بھی، لوگوں میں فائرنگ بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد بھی ابھی تک وہی سچویشن اور وہی حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں جو ہمارے نمائندے نے ہمیں اپڈیٹ کیا اور ہمیں بتایا کہ رائیون کی جو منڈی ہے وہاں پہ یہ صورتحال۔ پلیز آپ بچوں کو مت لے کر جائیں مویشی منڈی میں، یہ میری آپ سے جو ہے وہ آپ اپیل سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں، جو ہے وہ میری آپ سے گزارش سمجھ لیں کہ جو بھی آپ اس کو جو بہتر الفاظ جو ہے وہ اس کے لیے چن لیں کہ بچوں کو گھروں تک محدود رکھیں۔ اور بچے بھی اگر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بچوں آپ لوگوں نے اس دفعہ جانور لینے مویشی منڈی نہیں جانا ہے، آپ نے جو ہے وہ منڈی میں مت جائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے جیمز ہوں گے، جراثیم ہوں گے جو آپ کو جو ہے وہ لگ بھی سکتے ہیں اور پھر کووڈ کا ٹائم ہے، کرونا وائرس ہے، تو اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ اپنی کیئر کرنی ہے، گھر پر رہنا ہے اور ماسک کو بھی یوز کرنا ہے، باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں، بڑے ہیں بوڑھے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں نے جو ماسک کا استعمال جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے یہ SOPs جو وہ فالو کر رہے ہیں، جو دکاندار ہیں وہ بغیر ماسک کے دکان کے اندر انٹر ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ میں بھی اکثر جہاں کوئی کسی آپٹیکل کی شاپ پر یا کسی جو ہے وہ فارمیسی پہ یا کہیں پر بھی اگر گئی ہوں تو ماسک کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے، آپ نے ماسک پہنا ہوگا تو آپ کو اندر جانے دیں گے، اور اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو آپ ماسک کہاں سے خریدیں، انہوں نے ماسک کا ڈبہ بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے ماسک لیں اور پھر جو ہے وہ آپ شاپنگ کریں جو بھی آپ نے چیز جو ہے وہ لینی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو ابھی آپ کو ایک اور خاص خبر جو میرے پاس آئی ہے، ابھی میرے پاس جو ہے وہ اخبار ہے تو میں ذرا سوچ رہی ہوں کہ اس میں سے بھی ایک دو چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں۔ بھارت میں بڑے معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں جی، انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ہم عید منانے نہیں دیں گے اور انہوں نے بھارت میں قربانی کے جو جانور ہیں وہ ضبط کر لیے ہیں۔
تو یہ بڑی اہم خبر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں آئی ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں, کیونکہ ظاہر لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو لائیو میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں لائیو دینی ہوتی ہیں, جن کی فوٹیجز بھی شاید ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ لائیو خبر ہمیں آپ کو اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مہاراشٹر میں آن لائن بکروں کی خریداری کی جو غائب لائن جاری کر کے مسلمانوں کے بکرے پکڑ لیے گئے ہیں. آر ایس ایس کے گنڈوں نے مسلمانوں اور بیپاریوں کو دھمکانا شروع کر دیا ہے, ان سے جو ہے وہ بکرے چھین لیے ہیں, اور مودی کے جو یہ لوگ ہیں انہوں نے اتر پردیش میں جتنے بھی مردے جو ہے وہ جلانے سے بھی جو ہے وہ ان کو روک دیا ہے. آگرہ میں انسانیت کی تجلیل, مردہ خاتون کو جلانے والے نچلی ذات کے افراد پر حملہ اور دھمکیاں. بھارت میں مسلمانوں عیسائیوں سمیت تمام اقلیتوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے. گھر بھی جو ہے وہ لوگ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ادھر بھی نہیں جو ہے وہ جانے دیا جا رہا, اور اس وقت مسلمانوں کو سخت تنبیہ کر دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے, یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پر گائیں, نہیں صرف گائیں کی بات نہیں ہے, کوئی بکرا, کوئی جو ہے وہ اس طرح کا بیل, کچھ بھی وہاں پہ ذبح نہیں ہوگا. آر ایس ایس کے گنڈوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ وہاں پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ عید منانے نہیں دینی ہے. بھارت میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسری اقلیتیں بھی اس وقت جو ہے وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں, تو مسلمانوں کو اس دفعہ جو ہے وہ عید منانے نہیں دی جا رہی ہے. بھارت نے تمام مسلمانوں کے جتنے بھی انہوں نے وہاں پہ جانور مویشی خریدے تھے وہ ضبط کر لیے ہیں. یہ بڑی اہم خبر جو میرے پاس آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں کہ یہ حالات اور واقعات ہو رہے ہیں بھارت میں. اس پہ اقوام متحدہ کو صرف یہ کہہ دینا کہ جو ہے پڑوسی ممالک کو جو ہے وہ بھارت سے خطرہ لاحق ہے, یہاں آ کر بات ختم نہیں ہوتی ہے. بات بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر خطرہ ہے تو خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں, آپ ان پڑوسی ممالک کا ساتھ دینے کی کوشش کریں, اور جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ ان سے نجات دلوائے کہ بھارت جو یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے تو ان پڑوسی ممالک کو نجات ملے بھارت کی ان سب ہٹکنڈوں سے, بلکہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو پھر مسلمان کس طرح جو ہے وہ اس قربانی کی عید کا جو ایک فرض ہے وہ ادا کیسے کر پائیں گے. تو یہ میری اپیل ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی, اور اپنے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بھی کہ اس خبر پہ ضرور ایکشن لیں, اس پہ بات کریں, اور ضرور میرا خیال ہے بات کریں گے بھی, بنتی بھی ہے کہ جو بھارت میں اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے مویشی ضبط کر لیے گئے ہیں اور ان کو اس وقت قربانی کی اجازت نہیں دی جا رہی اس عید پہ, تو یہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. اتر پردیش کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے مہاراشٹر میں جو ہے وہاں سے جو ہے وہ یہ سارا آن لائن سسٹم جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں کون جو ہے وہ اس وقت جانور لے کے آیا ہے اور کہاں کہاں قربانی ہوگی. تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ ان آر ایس ایس کے گنڈوں کے پاس جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ گھر گھر جو ہے وہ تلاشیاں لے رہے ہیں, اور وہاں سے جو ہے ان کے مسلمانوں کو زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے زخمی بھی کیا جا رہا ہے, تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے, اور ساتھ ان کے جو بکرے ہیں یا جو بھی ہے وہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر لیا انہوں نے. اچھا جی, ابھی ہمیں جو ہے وہ سلمان عابد صاحب نے جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے بتایا تھا کہ تمام دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں افغانستان کے بارڈر سے ہو رہی ہے. یہ خبر ہمارے پاس جو ہے وہ آج کی امپورٹنٹ خبر ہے, جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. تو سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے. بھارت کو تسلیم بھی کر لیا گیا کہ وہیں سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چیز اور کوئی حل نظر نہیں آتا. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام جی. سر کیسے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں. یہ بتائیے گا, اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں صاف اور واضح طور پر جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھارت سے ہی پڑوسی ممالک کو خطرہ لاحق ہے, اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں افغانستان کے بارڈر سے ہو رہی ہے. کیا سچائی ہے اس رپورٹ کے حوالے سے, آپ جو ہے وہ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ رپورٹ جو ہے جو آئی ہے یہ ہمارے لیے کوئی بہت حیران کن نہیں, اور نہ ہی کوئی بڑے انکشافات ہیں, کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت داخلی استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بھارت اور افغانستان کا ایک بڑا فیکٹر شامل تھا. بالکل صحیح. اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے لکھا کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی راؤ اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو باہمی نیکسس ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کے کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے. اسی لیے پاکستان کے اندر جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے تو اس کے تانے بانے جو ہے وہ آپ کو افغانستان سے نظر آتے ہیں یا ہندوستان سے نظر آتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو پچھلے دنوں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو واقعہ ہوا تھا اس کا اعتراف جو ہے وہ یہاں پہ بلوچ لڑکی پسند نے دیا, اور لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچ لڑکی پسندوں کو کون سپورٹ کرتا رہا ہے. صحیح. اس لیے اصل سوال یہ ہے کہ جو اس وقت پورے خطے کے اندر جو بھارت کا رویہ ہے وہ کافی جنگجوانہ ہے,
اس میں انتہا پسندی بہت ہے، ہندوتا کی سیاست ہے، صحیح، اور خود بھارت میں موجود جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. بالکل اور صحیح، ابھی بالکل ہندوستان کے اندر جو ایک اسلامی فوبیا چل رہا ہے کہ ہاں. جہاں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے، جی، اس میں بھی اگر آپ دیکھیے کہ جو دلی کا اقلیتی کمیشن کی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ دلی کے جو حالیہ فسادات ہیں جی، اس میں آر ایس ایس اور جو مودی کے جو لوگ ہیں انہوں نے پولیس کی مدد کے ساتھ جو ہے نا مسلمان لوگوں کو نشانہ بنایا جی، ہے. بالکل، پھر اس بالکل، کے بعد ایک ہندوستان کا ایک ادارہ ہے سینٹر فار ایکویٹی، ہوں، اس نے بھی اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے باعث مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا کہ جی، مسلمانوں کی وجہ سے جی، کورونا پھیلا ہے. ہوں، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں جو مزدور ہیں جی، مسلمان مزدور ان کو وہاں پہ نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے. ایسا ہی اور ہے، بلکہ یہاں تک بھی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں ہوں، جہاں انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ مسلمان تاجروں کا داخلہ ممنوع ہے جی، یا مسلمان یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے، پھر گائیں ذبح کرنے کے واقعات ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اپنے اندر جو ہے ایک مسلم دشمنی کی ایک لہر چل رہی ہے، بہت زبردست قسم اور کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمنی کا ایجنڈا بھی موجود ہے. جی، اب یہ جو رپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے افغانستان کے تناظر میں، جی، اس میں بھی دیکھیے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ جو یہاں سے گئے ہیں وہ افغانستان کے ایک صوبے میں موجود ہیں اور صحیح، انہیں افغان انٹیلیجنس ایجنسی اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کرتی ہے. ہوں، تو یہ اب سوال صرف یہ ہے کہ رپورٹ تو یو این نے جاری کی ہے ہوں، لیکن اس کے اوپر پھر کارروائی کیا ہوگی. عالمی قوتیں تو بھارت کی جو بربریت ہے ہوں، چاہے وہ بھارت کے اندر ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، ہوں، اور چاہے وہ پاکستان کے اندر کے جو واقعات ہیں جی، اس میں ان کے تانے بانے ہیں. بالکل صحیح، ابھی تک کوئی بہت بڑا پریشر جو ہے نا ہندوستان کے خلاف عالمی دنیا سے آیا نہیں ہے. اور جی، ابھی عالمی تک آیا طاقتیں نہیں ہے، جو میرا ہیں اگلا کوشچن عالمی یہی طاقتیں تھا، جی 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 جی، جی جی جی، تو عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں، جی، لیکن ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے مودی حکومت پہ. اور یہ دباؤ جو ہے وہ صرف بھارت کے اپنے اندر سے بھی آ رہا ہے کہ لوگ جی، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے، مودی کی پالیسی ہے ہاں، اس نے بھارت کو تنہا کر دیا ہے. ایسے ہی ہے، اب یہ ایسے ہی ہے. دیکھنا ہوگا سر کہ اصل میں یہ ایک دباؤ جو ان کے اندر سے اٹھا ہے نا، جو آوازیں ان کے اپنے اندر سے وہی ہندو کمیونٹی اٹھا رہی ہے کہ اتنا ظلم اور بربریت جو بھارت میں یہ اس مودی سرکار نے جو ہے وہ کر دیا ہے، اس سے وہ بھی تنگ آ چکی ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ جو فرق پڑ رہا ہے اس چیز سے. بھارت کی معروف دانشور ہیں، انسانی حقوق کی کارکن ہیں جی، ارندھتی رائے، انہوں جی، نے تو باقاعدہ لکھا ہے نا کہ باقاعدہ مودی کے اوپر اس وقت جو ہے مسلم دشمنی چھائی ہوئی ہے. چھائی ہوئی ہے، اسی بالکل صحیح طریقے کہہ سے رہے ہیں. ہاں، وہاں پر جو انڈین جرنلسٹ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہاں، ہیں، دانشور ہیں، سب لکھ رہے ہیں. وہ بھی ابھی جی، دلی کے اندر جو ہے 50 سے زیادہ جو ہے نا بڑے اہم نام جس میں بھارت کے سابق سفیر شامل ہیں، بھارت کے سابق بیوروکریٹ شامل ہیں، بالکل سیاستدان صحیح. شامل ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں. انہوں نے ابھی یہ خط لکھا ہے بھارت کے صدر کو کہ بھارت کے جو دلی کے حالیہ واقعات ہیں اس کی ایک انکوائری جو ہے نا وہ کروائی جائے عدالتی، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ کوئی کس بھی پیماں پر اقلیت جو وہاں بھارتی محفوظ ریاست نہیں جو ہے، ہے بالکل، جی 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 باقاعدہ. ہاں، اور یہ امریکہ کے ادارہ جو ہے امریکن ادارہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ بھارت کے اندر نہ صرف اقلیتیں غیر محفوظ ہیں جی، بالکل، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں کو اقلیتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا یا تو ہندو ہو جائیں جی، یا پھر بھارت چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. یہ ساری جی. صورتحال ظاہر اچھا، کرتی مجھے ہے. یہاں تک رپورٹ ملی ہے سر کہ جو کہتا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے بھارت چھوڑ کے ہم اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، ان کو واپس بھی نہیں آنے دے رہے، ان کو بھی مار رہے ہیں، ان جی کو بھی جو بالکل ہے کر وہ رہے ہیں. زد وہ کوب جو کیا جا آپ رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جو شہریت کا جو بل آیا ہے ہاں، اس کے اندر مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہے. اب جی، آپ اندازہ لگائیے جی، کئی دہائیوں کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو ان سے شناخت پوچھی جا رہی ہے. تو بالکل، یہ ایک بالکل، ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس وقت بھارت کے اندر بھی ٹینشن ہے بالکل، اور بالکل، بھارت میں اپنے بالکل. علاقوں میں بھی ٹینشن پیدا ہے. اب دیکھیے نا آگ نیپال ایک بھارت چھوٹا لگا سا چکا ہے، یہ آگ پھیل رہی ہے جی اپنے جی اندر سے ہی جو ہے وہ یہ آگ کے شعلے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں اور یہ خود ہی جل جائیں گے اس میں. اب آپ یہ دیکھیں نا نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس ہاں، کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں. لداخ کے اندر چین کے ساتھ اس کے چین کے ساتھ معاملات خراب ہیں. تو بالکل. وہ یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان ہندوستان کا مسئلہ ہے بلکہ بھارت کے اپنے علاقائی جی، ممالک جی، کے ساتھ بھی سب جو کے ساتھ معاملات ہیں مسئلہ ہے. جی. وہ کافی خراب ہے. ہاں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان عابد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے اہم نکات جو ہے وہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے رکھے کہ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے صرف پاکستان کے ساتھ ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بھارت کے تو اپنے پڑوسی کسی ملک کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، چین کی بات کر لیں، پاکستان کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، جس کی بھی بات کر لیں، تو وہاں پر جو ہے جو معاملات اور حالات ہیں ہر جگہ پر جو ہے وہ مودی سرکار نے جو ہے وہ جو بھی اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو زد و کوب کر کے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو اس دفعہ قربانی کی اجازت بھی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، جس پہ اقوام متحدہ کو سخت ایکشن لینے کی اس وقت ضرورت ہے، اور اس پوائنٹ کو جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، پاکستان کی حکومت کو اٹھانا چاہیے، تمام مسلم امہ کو اٹھانا چاہیے، تمام مسلم ممالک کو مل کے بھارت کی تمام چیزوں کو بند کر، اور جو مارکیٹس ہیں، جو دوسری مارکیٹس ہیں وہ کھلی رہیں گی اور مویشی منڈیاں بھی کھلی رہیں گی۔ تو اس حوالے سے اپڈیٹ ہمارے نمائندہ نے آپ کو کیا اور بتایا کہ کیا حالات اور واقعات ہیں، مویشی منڈیوں کی صورتحال کیا ہے، کہاں کہاں ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، کہاں نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ابھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے مرکزی سیکرٹری جنرل انصاف یوتھ ونگ پاکستان محمد عارف رین صاحب، اور ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ یوتھ ہی لانے والی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اقتدار میں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تو یوتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہی، یوتھ ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، یوتھ میں ہی جو ہمارے جو لوگ آتے ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ پلرز ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی یوتھ کے لیے کس حد تک سرگرم عمل ہے، کیا معاملات اور حالات کیے جا رہے ہیں، آج میں ان تمام ینگسٹرز کو جو ہے وہ کچھ یہ بتانا چاہتی ہوں تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ جو یوتھ ونگ کے جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں، جو جنرل سیکٹریز ہیں جو پورے پاکستان کی یوتھ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو ٹائیگر فورس کے حوالے سے جو اجرا کیا گیا، شجرکاری مہم کی گئی، عید کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، آگے لان سکیمز جو وزیر اعظم کی طرف سے ایک اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا، اس کو کب تک جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عارف صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ تو موجود ہیں آن کال مرکزی سیکرٹری جنرل انصاف یوتھ ونگ پاکستان محمد عارف رین صاحب۔ السلام علیکم عارف صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل، اللہ کا شکر۔ سر، یوتھ نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ نے میدان مار لیا، آج حکومت آپ کی ہے، اب یوتھ بھی ظاہر ہے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ یوتھ کے لیے کیا کریں گے، آگے کیا پلانز ہیں، کس حد تک جو ہے وہ آپ کی حکومت سرگرم عمل ہے، ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ہمیں۔ جی الحمدللہ، حکومت پاکستان نے جس طرح نوجوانوں کے لیے پہلے ہی پی ایم یوتھ پروگرام کے تحت مختلف پروگرام لانچ کیے ہیں نوجوانوں کے لیے، جی، تو اس میں نوجوانوں کی بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی ہے گورنمنٹ کو۔ جی، آگے بھی نوجوانوں کے لیے اسمال انڈسٹری کے تحت جس طرح قرضے لانچ کیے گئے، ایک سمارٹ قرضے کے نام سے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یوتھ کے لیے جو نوجوان کے لیے حکومت کی حکمت عملی ہے وہ بہت مؤثر جاری ہے، ہنرمند نوجوانوں کے لیے، ٹیلنٹڈ نوجوانوں کے لیے، اسپورٹس کے شعبوں میں ان کے لیے، مختلف شعبوں میں حکومت کام کر رہی ہے یوتھ کے اوپر۔ اب جس طرح یوتھ کو برسر روزگار کرنے کے لیے یوتھ پروگرام کا آغاز کیا گیا، وہ ایک بہت زبردست پروگرام ہے جس سے پاکستان میں بہت ساری چیزیں یوتھ کو لے کے مایوسی دور ہو سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن وہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا، ان چیزوں میں تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن آ گیا تھا، لیکن الحمدللہ آنے والا سال بہتر۔ لان اسکیم کا اجرا کب تک ممکن ہو جائے گا؟ جیسے آپ نے بتایا کووڈ کی وجہ سے روک دیا گیا، پھر بھی کوئی آئیڈیا کہ جو آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دے رہے ہیں لان؟ جی لان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا، اس میں مختلف نوجوانوں کو چیکس بھی فراہم کر دیے گئے تھے، اس کا دوسرا مرحلہ اب دوبارہ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور پہلے مرحلے کے جو کیسز رہتے تھے انہیں بھی مکمل کرنے کی طرف حکمت عملی جاری ہے ان کی۔ تو یہ صحیح جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں، جو پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ہیں، جو اس ٹائم رکشہ چلانے پہ مجبور ہیں، ان حالات میں ڈھابے لگانے پہ مجبور ہیں، چائے کی جو ہے وہ دکانیں جو ہے وہ کھولنی ہیں، ایم اے کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے سی ایس ایس کیا ہوا ہے، اس طرح کے لوگ جن کے پاس اس ٹائم جاب کی اپرچونٹیز جو ہے وہ نہیں ہیں، تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ کیا نئی جابز کی جو ہے وہ اپرچونٹیز کے حوالے سے جو کریں گے؟ کیونکہ ہماری یوتھ یہ سننا چاہتی ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، انہیں بتائیے کہ پڑھا لکھا نوجوان جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ کیا پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ آپ نے لان پروگرام انٹروڈیوس کروا لیا جہاں سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، جو جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر تمام اداروں میں جتنی بھی ویکینسیاں خالی تھیں، حکومت پاکستان نے اعلان کیا ان کو جلد از جلد پر کرنے کی کوشش کی جا سکے۔
پاکستان کی حکومت کو اس وقت جو درپیش معاشی مسئلات ہیں بہت زیادہ، ان مسئلوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے نوجوانوں کے لیے قرضے کا جو سمارٹ قرضہ تھا نوجوانوں کے لیے کہ کامیاب نوجوان کے نام سے، جی کامیاب نوجوان اسکیم، جی ہاں، کامیاب نوجوان کے تحت انہوں نے کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو خود برسر روزگار اپنا روزگار خود اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ اس کے تحت 1 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ روپے تک کی قرضے فراہم کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے لیے بہت سارے نوجوان پاکستان سے اس میں حصہ لے چکے ہیں اور بہت ساروں کے وہ مل بھی چکے ہیں، وہ برسر روزگار اپنا اسٹارٹ کر چکے ہیں۔ سر یہ سیاسی بیس پہ تو نہیں کوئی جو ہے وہ بھرتیاں کی جا رہی؟ کیونکہ نوجوان تو ہمارے جو ہے وہ سڑکوں پہ رلتے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے نوجوان تو ابھی جو ہے وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا نوجوان جو پروگرام ہے، جو نوجوان آپ نے جو ہے وہ اسکیم لانچ کی، اس کے حوالے سے نوجوانوں تک وہ اسکیم پہنچ نہیں سکی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ کامیاب نوجوان اسکیم جو ہے وہ کتنی کامیاب ہے، یہ تو میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گی۔ جی بالکل، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مکمل پروگرام لانچ کیا ہے اور اس میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور نوجوانوں میں کہاں سے، ہم نے تو نہیں سنا کہیں سے کہ نوجوانوں نے ان کے اندر مایوسی پائی ہو، تو نوجوان بڑی تعداد میں خوش ہوئے ہیں اور بڑا حصہ لیا ہے انہوں نے۔ ابھی مزید اس اسکیم کو آپ آگے بڑھائیں گے؟ کب تک اس کا جو ہے وہ مزید پارٹ 2 جو ہے وہ آپ لانچ کرنے والے ہیں؟ اور اچھے طریقے سے جن لوگوں کو نہیں، جن تک رسائی پہنچ سکی، ان کے لیے کوئی آسان شرائط پر جو ہے وہ یہ معاملات آپ کریں گے، وہ کب تک جو ہے وہ ہم سن سکتے ہیں اچھی خبر؟ انشاءاللہ ابھی یہ سال امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بہتری کا سال ہوگا۔ ابھی نوجوانوں کی جتنی بھی دوسرے مختلف نوجوانوں نے کامیاب ہنرمند نوجوان جس طرح پی ایم پروگرام تھا اس میں حصہ لیا ہوا ہے، اس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو جو ہے جن کو جو مہارت حاصل ہے ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ان کے شعبوں میں، تاکہ وہ کسی طرح سے بھی اپنا روزگار اسٹارٹ کریں تو ان کو آسانی ہو۔ عارف رند صاحب، آپ کا جب یہ پروگرام لانچ ہوا، یہ جو آپ بنا رہے ہنرمند نوجوان پروگرام، تو اس کو میں نے ہی لانچ کیا، میں ہی اس کی اینکر تھی، میں نے ہی وہاں پر جو ہے وہ اس کو سی ایم صاحب کی جو ہے وہ نگرانی میں اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ لے کر چلے، اور میں اس کے حوالے سے بہت بہتر طور پہ جو ہے وہ اندر سب تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے نوجوان جو ہے اس میں شریک ہوئے، بہت سے لوگ مجھ سے آ کے بھی وہاں پوچھ رہے تھے کہ اس میں کس طرح شریک ہوا جا سکتا ہے، اور ہم نے کافی لوگوں کی رہنمائی بھی کی۔ یہ ایک اچھا پروگرام آپ نے لانچ کیا جو ہنرمند نوجوان پروگرام کے طور پر جس کا جو اجرا کیا گیا، اس کو میں خود اس لیے میں اس کی اچھائی کر سکتی ہوں کہ میں وہاں خود موجود تھی اور اس کو جو ہے وہ میں نے خود جو ہے وہ آن کیا، تو یہ میں خود جانتی ہوں۔ لیکن یہ جو آپ کا کامیاب نوجوان اسکیم اور یہ لون قرضہ اسمارٹ قرضے کے نام سے جو یہ چیزیں ہیں، اس میں ابھی ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر ہے کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ ان پروسیس ہیں، تو چلیں یہ بھی آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ہینڈل ہوتے نظر آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا ٹائیگر فورس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ٹائیگر فورس نے شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا، اب عید کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا جو ہے وہ مزید جو ٹائیگر فورس کا جو وہ کر رہے ہیں مویشی منڈیوں کے حوالے سے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹائیگر فورس کا کیا کریکٹر آپ جو ہے وہ مزید آپ نے کیا کیا ہے تو اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹائیگر فورس جو ہے ایک مخصوص ٹائم کے لیے بنایا گیا تھا کرونا کے حوالے سے، تاکہ اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو تو یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ وہ مددگار ثابت ہوگی جو گھر گھر جا کے جہاں پہ اگر اللہ نہ کرے کرفیو کی صورتحال پیدا ہوتی یا مکمل لاک ڈاؤن ہو جاتا تو یہ ٹائیگر فورس اپنا پورا کردار ادا کرتی۔ تو اس کے بعد ٹائیگر فورس آئی گئی، شکر الحمدللہ کہ پاکستان کے اوپر اللہ کا احسان ہوا، اس طرح سے کورونا کا اثر جو ہے کم ہوتا گیا۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد جب ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی تو ٹائیگر فورس کو مختلف اچھے کاموں کی طرف لگایا گیا، جس میں اس وقت جو ٹائیگر فورس سب سے زیادہ کام کر رہی تھی لاسٹ ٹائم تو وہ اویئرنیس کے اوپر کر رہی تھی کہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ بیماری وبا جو ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو اس سے حکومت کی زبردست حکمت عملی کی وجہ سے وہ الحمدللہ پاکستان میں اس طرح سے اب زور نہیں پکڑ رہی، لیکن اس سے احتیاط کرنا، اس سے بچنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ عید کے موقع پر اپنا احتیاط کریں، اپنے لیے احتیاط کریں، اپنے بزرگوں کے لیے احتیاط کریں، اپنے ان بوڑھوں بچوں کے لیے احتیاط کریں، تاکہ آپ لوگ عید میں میل جول کم رکھیں۔ میل جول رکھیں تو SOPs کے مطابق رکھیں، ماسک پہنیں، ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں،
اس طرح کی اویئرنیس کے اوپر ٹائیگر فورس کام کر رہی ہے ٹھیک ہے، تاکہ اللہ نہ کرے مویشی منڈیوں میں کس حد تک جو ہے وہ کیا ٹائیگر فورس کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر جو ہے جی مویشی منڈیوں میں ٹائیگر فورس کی مختلف ٹیمیں جاتی ہیں، وہاں پہ رش ہو جاتا ہے، یا مویشی منڈیوں میں آپس میں زیادہ رش کا کھچاؤ کا زیادہ سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا تو وہاں پہ جا کے ان کو اویئر کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ بیماری اگر پاکستان میں 1% بھی دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی تو پاکستان سے پوری دنیا کا رابطہ دوبارہ ختم ہوگا، وہ طبقہ مشکل میں آ جائے گا جو مشکل سے ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ 80% جو ہے وہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ پاکستان کی حکومت جلیں کامیاب ہو گئی ہے، اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس کو فالو کیا ہے اور آگے بھی جو ہے وہ اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ یوتھ نے ہی سیاست کو آگے لے کے بڑھنا ہے، آپ کی اپنی یوتھ جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ کس حد تک، اور دوسری پاکستان کی یوتھ جو اس وقت گھروں میں بیٹھ کر آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کس حد تک آپ سے امیدیں باہر رکھیں، مطلب آپ کیا کریں، وہ اب کیا کہیں گے آپ انہیں؟ بالکل، اس وقت ہمیں جو پارٹی کی طرف سے ہمارے چیف آرگنائزر ہیں سید اللہ خان نیازی صاحب کی طرف سے ایک مرکزی گورننگ باڈی تشکیل دی گئی یوتھ ونگ کے نام سے۔ جی، ہماری ایک ونگ ہے پارٹی کے اندر جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، جس کو مرکزی سطح پہ سینٹرلائز کیا گیا، مرکزی صدر لگایا مولا بخش سمرو صاحب کو جو سندھ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایز اے سیکرٹری جنرل بلوچستان سے لیا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی بار کسی رولنگ پارٹی نے جو ہے، ہم چھوٹے صوبے جس طرح خود کو سمجھتے تھے تو ہمیں چھوٹے صوبوں کو نمائندگی دی گئی۔ بالکل صحیح، تو الحمدللہ جیسے ہی ہمیں ذمہ داری ملی ہے، بدقسمتی سے ذمہ داری جس طرح ہم نے حلف اٹھایا اس کے دوسرے تیسرے دن روز ہی کورونا کا پیک پکڑ لیا پاکستان میں، جس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے میں تھوڑا تاخیر ہو گیا تھا۔ صحیح، تو ہم نے ابھی اپنی تنظیم سازی سٹارٹ کی ہے، پورے پاکستان میں ریجن کی سطح تک ہم اپنی کابینہ جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریاں دے رہے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے عمران خان پہ اعتماد کرتی ہے۔ نوجوان ایسے موجود ہیں جو خود سے ہم نے ایک آن لائن فارم متعارف کروایا، جی، جن امیدواروں نے جن کو خواہش مند ہیں کہ وہ پارٹی تحریک انصاف کا عہدیدار بن کے عملی طور پر سیاسی کام کر سکیں، سیاسی طور پر، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس فارم میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے جو ہے اپلائی کیا ریجن کے لیے، صحیح، مختلف ریجن میں ان فارم کی بنیاد پہ پھر ہم نے ان کو انٹرویو کال کیے، صحیح، ہم نے ان کے اندر سیاسی پوٹینشل دیکھا، ہم نے ان کے اندر کس حد تک متحرک ہیں، ہم نے ان کے اندر دیکھا کہ کون سی صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، صحیح، پھر اس کے بعد ہم آپ نے ان کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، بالکل ان کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ریجنز میں کام کر سکیں۔ تو کیا وہ آپ کے اس سوچ کو اور جو آپ کا انٹرویو تھا اس کو صحیح طریقے سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے صحیح اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں جو آپ نے؟ بالکل، الحمدللہ جو نوجوان لگائے گئے ہیں ان کو ان کے ضلعوں میں بہت حد تک ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے ان کے علاوہ انہوں نے پھر جس طرح ریجن کے بعد وہ اپنے ضلع کی تنظیم کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے ضلع کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے عہدیدار بن کے اپنا عملی طور پہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے اس ویژن کے لیے، عمران خان کے اس خواب جو ریاست مدینہ کا خواب دیکھا تھا اسے پورا کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور عملی طور پر سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنا کام کر سکیں، اپنی محنت کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی لاٹ ہم نے دیکھی ہے، تو ہم بڑے مطمئن اور خوش ہیں کہ آج بھی یہ قوم، اس قوم کے نوجوان جو ہے اس مشکل حالات میں عمران خان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وہ اسپیکرز بننا چاہتے ہیں جو عمران خان کے پیغام کو گراس روٹ لیول تک، نیچے بلاک کوڈ لیول تک اپنے صحیح معنی میں پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ وہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر جو ہے وہ اس میدان میں اترے، انہوں نے یوتھ کو سپورٹ کیا، اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ نوجوان کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو جب تک نوجوان سٹرونگ نہیں ہوں گے کسی بھی ملک کے، تب تک جو ہے وہ ملک آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں کے نوجوانوں میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم یافتہ بھی ہیں، پوٹینشل بھی ہے،
سب کچھ ہے، صرف کمی ہے تو اس بات کی کہ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکیں یا اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر سکیں یا مزید آگے لے کر جو ہے وہ بڑھ سکیں. بہت کم لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ لوگوں کو چانس دیتے ہیں، باقی تو سب جو ہے وہ پرچیوں کے بیس پر جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب وزیر اعظم صاحب نے یہ نعرہ لگایا عمران خان صاحب نے کہ نہیں اب کوئی جو ہے اب سب جو ہے وہ میرٹ کے بیس پر آ کر جو ہے وہ کام کریں گے اور میرٹ پہ سب کو جو ہے وہ کام ملے گا، تو یوتھ میں ایک خوشی کی لہر دوڑی اور آپ لوگ جو ہے وہ آج اقتدار میں آئے ہیں تو اسی یوتھ کی وجہ سے آئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان کی یوتھ ونگ کا آپ کو جو ہے وہ ایک چارج دیا گیا ہے تو آپ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ یوتھ کے لیے پروموٹ کرتے رہیں گے اسی طرح. اور بہت شکریہ آپ کا. کوئی میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ جی بالکل، میں اس وقت ایک ہی میسج دینا چاہوں گا جو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت ہے، عمران خان کے لیے ایک مشکل وقت ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک سچا اور مخلص لیڈر دیا ہے جو آج وزیر اعظم کے طور پر ہمارے سامنے جی بالکل ملک کے لیے بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہیں. دیکھیں ہم قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیت، اللہ جو ہے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ عمران خان ایک سچی نیت کا مالک ہے. جی اللہ نے اس ملک کو، اس پاکستان کو عمران خان کی نیت کا صلہ ضرور دینا ہے. صحیح. یہ تھوڑے مشکل حالات ہیں، جیسے ہی عمران خان سر عمران خان صاحب تو نیت کے پکے اور سچے ہیں، ٹیم کو بھی تو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹیم کی نیتیں بھی تو اتنی ہی صاف ہونی چاہیے. کام کرنے والے عہدیداران جو عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ جب تک اپنی رسپانسبلٹی پراپر طریقے سے نہیں سر انجام دیں گے تب تک جو ہے وہ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویژن پر پورا نہیں اتر سکتے ہیں. اس پہ اترنے کے لیے سب سے پہلی جو ہے وہ شرط جو ہے وہ وفاداری ہے اور ایمانداری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ جو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پچھلے 2 سالوں کی جو کارکردگی ہے یوتھ کے حوالے سے اس میں بھی جو پیش رفت ہوئی وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اب آنے والے ٹائم میں آپ ہمیں جو ہے وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو یہ لون اسکیم دی جائے گی جس سے بہت سارے لوگ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری یوتھ ایک اسٹرانگ پوزیشن پر آ جائے گی اور آگے نوکریاں بھی جو ہے وہ آپ دیں گے، تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات میں، یہ سکون والی بات ہے. انشاءاللہ اب جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں یا جو چیزیں ہو گئی ہیں ان سے انسان سیکھتا ہے. جی بالکل. اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک ایسے انسان اپنے ماضی سے سبق سیکھتا ہے. صحیح ہے. وہ پارٹی کے 20 سالہ جدوجہد میں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں جس سے مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. مجھے تو صرف پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ کام کر لے. بول رہا ہوں ہاں اب جو چیزیں ہوئی ہیں انشاءاللہ امید بھی یہی ہے اور ہمیں یقین ہے پورا کہ جس طرح ایک سچی نیت کا مالک ہے اللہ پاکستان کو عمران خان کی نیت کا صلہ بھی دینا ہے. اور اب جو چینج کریں گے، اب جو فیصلے کریں گے وہ پاکستان کے لیے ایک زبردست فیصلے ہوں گے اور یہ سال پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. امید ہے انشاءاللہ کہ روزگار کے نئے موقع گے یہاں پہ. اللہ میں کرونا جیسی وبا سے یا کسی قدرتی جی بالکل بالکل پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک بلندیوں کی طرف ہمیشین ٹائیگر بن کے ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے. ہم اور آپ انتظار کریں گے اور اللہ پر یقین رکھیں گے انشاءاللہ اور بھروسہ رکھیں گے کہ عمران خان اس ملک کا سچا اور مخلص معمار ہے. یہ خود پاکستان بنے گا جس میں گرین پاسپورٹ کو بھی عزت ملے گی، پاکستانی قوم کو بھی ملے گی اور مجھے اور آپ کو اس پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں خوشی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے یوتھ ونگ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہمیں بتایا، سمجھایا اور بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ آج بھی اتنی ہی بلند ہے جتنی وہ حکومت میں آنے سے پہلے تھی. اور جو وعدے کیے گئے، جو بلند و باند باتیں کی گئیں، 90 دن میں تمام چیزیں کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا، تو یہ سارے حالات جو ہیں وہ تبھی جا کر ہے وہ ان کنٹرول آتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے وہ یوتھ کے لیے کچھ کر رہی ہے. جب تک یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یوتھ کہیں بھی بیٹھی ہے، کسی شعبے سے ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان سپورٹ فراہم کرنا، ان کو ریلیف دینا ہماری حکومت کی پہلی اولین ذمہ ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح ہنرمند نوجوان پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا، اس سے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ہنر سیکھ رہے ہیں اور اپنے ہنر کو آگے پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اسی یہ قرضہ اسکیم جو ہے، جو اسمارٹ قرضہ اسکیم جو ہے لانچ کی گئی اور ایک یہ جو کامیاب نوجوان پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اس سے بھی جو ہے وہ ہم نوجوان جو ہے وہ
مستفید ہو سکیں گے. آج کا یہ خاص طور پہ میں نے جو ایک سیشن کیا وہ اسی وجہ سے کہ ہماری یوتھ کے لیے، تاکہ ہماری یوتھ میں اور پوٹینشیل آئے، آپ میں اور جذبہ بلند ہو کہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے والے وقت میں جو ہے وہ اپرچونٹیز بھی ملیں گی، جابس ملیں گی، اور ہمت نہیں ہارنی، تھک کے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ محنت کو جاری رکھنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں صرف ایک ہی جگہ پر سٹے نہیں کرنا، ہمیں اپنے لیے آگے اچھے بہترین مواقع جو ہے وہ دیکھنے ہیں، اور اسی طرح ہم پاکستان کے نام کو پوری دنیا میں جو ہے وہ روشن کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کریں گے. اسی کے ساتھ جناب آپ کو جو ہے وہ ہم کراچی سے بھی اپڈیٹ کریں گے. کراچی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے بارشوں کے حوالے سے کہ کیا سلسلہ ہے، کیا معاملات ہیں وہاں پر، اور اس کے دوران جو ہے وہ کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات بھی سامنے آئے. اس حوالے سے جی منور صاحب ہمیں کراچی سے انہوں نے جوائن کیا، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اب کیا سچویشن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منور صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی ڈاکٹر نبیہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. کراچی کے حالات ذرا بتا دیں. بڑے کریٹیکل سچویشن رہی کراچی کی، معاملات اور حالات آؤٹ آف کنٹرول رہے، لوگوں کی بڑی جانیں گئیں، کرنٹ لگنے کے بڑے واقعات سامنے آئے، پانی کی کیا صورتحال ہے، اب کیا معاملات ہیں وہاں پر؟ جی ڈاکٹر نبیہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ کافی کرٹیکل پوزیشن ہے کراچی کی. جو گزشتہ روز بارش ہوئی تھی جی اس بارش نے جو انتظامیہ ہے اس کی کلی کھول دی ہے. تمام تر ان کے جو دعوے تھے سب کے سب اس کے برعکس صورتحال سامنے آئی ہے. اس وقت بھی میں ایک نالے پہ موجود ہوں، گجر نالہ جو کہلاتا ہے. اچھا. ضلع وسطی کے اندر ایک مین نالہ ہے جو کہ اس کا جو نکاسی کا نظام تھا وہ ایک دم جو ہے وہ بالکل ابتر ہو گیا، اور اس کے جو دیگر ارد گرد کے دونوں طرف جو آبادیاں ہیں ان میں پانی جو ہے وہ چلا گیا، جس کی وجہ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. اور اگر جو برساتی نالے جو چھوٹے ہیں جو مین شاہراہوں کے ہیں یا سڑکوں پر ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی بھر گئے، اور ان کا پانی جو ہے وہ لوگوں کی دکانوں کے اندر مارکیٹوں میں بھی داخل ہو گیا. اور جو گندگی کی صورتحال ہے اس نالے میں بہتا ہوا پانی تھا، جو گندگی تھی، جو کچرا تھا، وہ سارا کا سارا نالوں کے فلائی اوور فلو ہونے کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آ گیا اور دکانوں میں اور گھروں میں بھی گھس گیا ہے. اور یہ بیماریاں پھیلانے کا باعث ہے. یہ کام اتنا سست روی کا شکار ہے. انتظامیہ کہاں ہے؟ آپ کی کسی سے بات ہوئی کہ اس طرح یہ گندے نالے کا پانی جو ہے وہ پورے علاقے کو جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، دکانوں میں، گھروں میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سانس لینے میں جو ہے وہ دقت ہو رہی ہے، آگے ہی کووڈ کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان ہیں، پھر یہ ایک نیا جو ہے وہ کوئی طاعون یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ جنم نہ لے لے، کوئی ایسے معاملات نہ ہو جائیں. تو یہ کراچی میں مونسون کا تیسرا اسپیل شروع ہونے والا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ صفائی کے ناقص انتظامات نظر آ رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کسی انتظامیہ کے بندے سے آپ کی بات ہوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی بات کی تھی ڈسٹرکٹ چیئرمین کے ترجمان سے بھی، اور ڈسٹرکٹ چیئرمین ریحان ہاشمی ضلع وسطی کے، اور ضلع ایسٹ کے جو ہے محیط انور صاحب، ان سے ہم نے بات کی.